الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، گزشتہ درس میں تمیمہ یعنی تعویذ اور گنڈے سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے درس میں کڑا اور چھلا سے متعلق گفتگو ہوگی، جسے عربی زبان میں حلقہ یا حلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ حلقہ یا حلقہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لوہے، چاندی، سونا یا پیتل یا اور بھی دیگر کوئی چیز، اس کا بنا ہوا گول ٹکڑا، اسے عربی زبان میں حلقہ کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں کڑا یا چھلا کہا جاتا ہے۔ کڑا یا چھلا، آپ لوگوں نے کنگن دیکھا ہوگا، ہاتھ میں جو کنگن پہنا جاتا ہے وہ بھی حلقہ میں داخل ہے، شامل ہے۔ عام طور سے مرد جو کڑا اور چھلا پہنتے ہیں وہ پیتل کے بنے ہوتے ہیں یا چاندی کے بنے ہوتے ہیں، یا بہت سارے لوگ سونے کے بھی پہنتے ہیں، تو یہ یا لوہے کا بھی ہو سکتا ہے وہ کڑا یا چھلا۔ تو گول، جو بھی گول ہو اس کو ہاتھ میں پہنا جائے یا پیر میں پہنا جائے، پیتل وغیرہ کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو تمیمہ الگ ہے۔ تمیمہ وہ جو گردن وغیرہ میں، گردن میں، ہاتھ میں، کندھے میں یا جسم کے کسی حصے میں لٹکایا جائے، دھاگے کے ساتھ اس کو لٹکایا جائے، تو وہ ہے تمیمہ جمع تمائم، اور یہ ہے حلقہ یا خیط۔ حلقہ یا خیط یعنی کڑا، چھلا یا دھاگا جو باندھا جاتا ہے، دھاگا جو باندھا جاتا ہے، چاہے وہ کالا دھاگا ہو یا اور بھی دیگر کسی کلر کا دھاگا ہو۔ عام طور سے کالا دھاگا ہاتھ میں، پیر میں باندھا جاتا ہے، نقصان اور مصیبت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے اور شفا حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو کڑا اور چھلا لوگ پہنتے ہیں ہاتھ پیر میں، اور بہت سارے لوگ گلے میں بھی باندھ لیتے ہیں، گلے کا بھی ہوتا ہے، خاص عقیدہ کی بنا پہ۔ عورتیں جو پہنتی ہیں سونے چاندی کے زیورات خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ رفع الضرر یا دفع الضر، ضر اور جلب المنفعہ، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو دفع کرنے کے لیے جو کڑا چھلا پہن جاتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو آپ تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تقویۃ الایمان میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ، اور اس سے پہلے کے درس میں بتایا جا چکا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پہننا، چاہے تعویذ گنڈا ہو یا کڑا یا چھلا ہو، جسے عربی زبان میں حلقہ کہا جاتا ہے، سونے چاندی یا پیتل یا لوہے کا جو بھی کڑا چھلا ہو، اس کا پہننا شرک ہے، اس کا پہننا شرک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ پہن رہے ہیں وہ کس عقیدے کے ساتھ پہن رہے ہیں۔ اس سے پہلے تعویذ گنڈے میں بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، کسی کا یہ ماننا ہے کہ خود اس کے اندر طاقت ہے، شفا دینے کی طاقت ہے، بیماری دور کرنے کی طاقت ہے، یہ کڑا چھلا بذات خود فی نفس ہی اثر انداز ہوتا ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا شرک اکبر ہے؟ کیونکہ اس نے غیر اللہ کو وہ طاقت دی یا اس طاقت کا مالک مانا جو اللہ تعالیٰ جس کا مالک ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو گویا کہ اس نے غیر اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا، شفا دینے میں، بیماری دور کرنے میں۔ اور اگر کوئی اس کو سبب مانتا ہے، تعویذ گنڈا جو بات ہو چکی اس کو، یا کڑا چھلا کو جس کو جو گول دائرے میں ہوتا ہے اس کو پہنتا ہے سبب کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور یہ سبب بنے گا، یہ کڑا چھلا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا، تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہ کیا شرک اصغر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے
لوگوں کا اعتماد اللہ پہ کمزور ہوتا ہے، توکل کمزور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ شرک اکبر کا دروازہ ہے، سبب ہے۔ اسی طریقے سے لوگ شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں اس طرح کی تمام چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ سورہ زمر 38 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واضح طور پر کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے تو کیا کوئی اس نقصان کو دور کرنے والا ہے؟ کوئی بھی معبود یا کوئی بھی غیر اللہ؟ کبھی نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اسی پر اللہ کے بندے متوکلین اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی مصیبت دیتا ہے اور وہی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بڑی جامع حدیث موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے بہت اچھی بات بتائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، فی یدہ حلقۃ من صفر، اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، چھلا تھا، کڑا یا چھلا، وہی میں نے بتایا، کڑا چھلا اردو میں کہا جاتا ہے، عربی میں حلقہ کہا جاتا ہے، بس وہی جو لوہے کا، چاندی کا، یہ پیتل کی بات ہو رہی، جو بھی ہو، بس گول دائرہ ہوتا ہے، گول بنا ہوتا ہے، کنگن نما بنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا پیتل کا وہی کنگن نما چھلا یا کڑا، تو پوچھا، فقال ما ھذا، اللہ کے رسول نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فی یدہ حلقہ، اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کڑا یا چھلا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ من الواہنہ، یہ بیماری کی وجہ سے، یہ جو کڑا یا چھلا ہے کس وجہ سے ہے؟ بیماری کی وجہ سے ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزعھا، اسے کیا کر دو؟ ہٹا دو، اسے نکال پھینکو، اسے باہر کرو۔ کیوں؟ اس لیے فإنها لا تزيدك إلا وهنا، کہ یہ کڑا یا چھلا تمہاری بیماری میں اور اضافہ کر دے گا، تمہاری بیماری میں یہ اور اضافہ کر دے گا۔ انبذھا عنک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پھینکو جلدی سے۔ فإنک، دیکھیے آگے کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی سنگین بات اللہ کے رسول نے بتائی، فإنک لو مت، فإنک لو مت وہی علیک، اگر تمہاری موت ہو جائے اور یہ کڑا یا چھلا تمہارے اوپر رہے، تمہارے ہاتھ میں رہے، تمہارے پیر میں رہے، ما افلحت ابدا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ احمد کی اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کی، حیثمی وغیرہ نے اسے حسن قرار دیا، بوصیری نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور احمد کی روایت میں امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی خطرناک انجام کی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں یہ کڑا ہو، چھلا ہو اور اس کی موت ہو جائے تو کبھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، ما افلحت ابدا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے، مسند احمد ہی کی ہے، اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں بخار سے بچنے کے لیے کیا دیکھا؟ دھاگا دیکھا۔ دھاگا، لوگ دھاگا پہنتے کہ نہیں؟ کثرت کے ساتھ پہنتے ہیں، عام نوجوان اور عام مسلمان دھاگے ہاتھ میں باندھے ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، فقطعہ، تو کیا کیا؟ اسے کاٹ دیا۔ فقطعہ، اسے کیا کیا؟ کاٹ دیا۔ وتلا قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی۔ وہ کون سا فرمان ہے، کون سی آیت ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مشہور آیت ہے سورہ یوسف کی، کہ ان میں سے اکثر لوگ
مومن نہیں ہے مگر وہ شرک کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں مگر وہ شرک کرتے ہیں، یعنی مومن ہو کر بھی شرک کرتے ہیں، مومن ہو کر بھی شرک کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے گلے میں تعویذ باندھتے ہیں یا کڑا چھلا پہنتے ہیں یا دھاگے باندھتے ہیں، تو یہ شرک ہے، شرک اصغر۔ اگر عقیدہ ہو کہ بذات خود اس کے اندر طاقت ہے تو شرک اکبر انسان شرک اکبر سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اکبر کے ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر شرک اصغر ہے تو اس ملت سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن اسے بڑا گناہ ملے گا اور دھیرے دھیرے وہ شرک اکبر کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، اسی لیے شرک اصغر سے بھی ہمیں مکمل طور سے بچنا ہے۔ اس کا حکم آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا گیا کہ چاہے کوئی کڑا ہو، چھلا ہو یا دھاگا ہو تو حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر اس میں دو چیز ہے، اگر اس کے خود مختار ہونے یا اس کے اندر شفا دینے کی طاقت کا عقیدہ رکھے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر اس کو ذریعہ سمجھے تو پھر یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس طریقے سے آج حلقہ کے بارے میں بتایا گیا جو اردو زبان میں کڑا یا چھلا کہلاتا ہے یا دھاگا۔ کوئی بھی آدمی کڑا چھلا پہنتا ہے یا دھاگا باندھتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، اس دونوں چیزوں کے اعتبار سے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو صرف اور صرف اپنے رب سے نفع اور فائدے کی امید کرنی چاہیے، اور جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو رب ہی سے ہمیں دعا کر کے اس پریشانی کو دور کرنا چاہیے اور مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہیے۔ بہت اہم بات ہے، ہمارے سماج اور معاشرہ میں اس تعلق سے کافی شرک پایا جاتا ہے اور یہ عام ہے، کڑا چھلا پہننا، دھاگے باندھنا، تعویذ گنڈا کیا ہے؟ عام ہے، سب سے عام شرک پایا جاتا ہے، سب سے عام شرک ہے۔ ہر اچھے گھر میں بھی آپ کو دھاگے نظر آئیں گے، کڑا چھلا اور تعویذ گنڈے آپ کو نظر آئیں گے، اسی لیے آپ تمام طلبہ اس جانب توجہ دیں، خود جو ہے اس کی قباحت اور شناعت کو سمجھے اور اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں، گاؤں علاقے میں جا کر کے لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو درس دیں، بتائیں، خطبہ جمعہ میں ایسے بھی گفتگو کریں، اور ٹرین وغیرہ میں اگر مناسب وقت ملتا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات وہ مان سکتا ہے تو تذکرہ کریں کہ یہ سب سے شرک پیدا ہوتا ہے۔